مزہ نہیں آیا میرے خیال میں میرے دوستوں؟ نعرے سلام، قدم بڑھاؤ سنم تنولی۔ اور اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس شخص کو جس کی اس علاقے میں بے پناہ خدمات ہیں۔ فیصلہ 23 تاریخ کو نہیں، شیرپاؤ کی عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، یہ سنم تنولی کے ساتھ ہیں۔ سنم تیرے جانسان، بے شمار بے شمار، سنم تیرے جانسان، بے شمار بے شمار، سنم تیرے جانسان۔ بے شمار بے شمار۔ یہاں پر ہمارے علاقے کے اندر بہت سے مسئلے مسائل تھے، آج بھی کینڈیڈیٹ لیتے ہیں کہ ہم آپ کے مسئلے حل کریں گے، مگر سنم تنولی وہ شخص تھا جس کے پہلے مسئلے حل کیے، بعد میں آپ کی عدالت میں آیا ہے۔ اس کے لیے شاعر کہتا ہے، جب اپنا قافلہ اس عزم اور یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا اس نوجوان کا کھڑے ہو کر استقبال کریں اور آپ بتائیں کہ شیرپاؤ کی خدمت کی ہے۔ تمام جوانوں سے کہوں گا کہ اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو جائیں کہ سنم تنولی نے خدمت کی ہے، کیا آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے؟ تمام لوگوں سے بھرپور تالیوں میں آپ لوگوں کی سنم تنولی۔ بھرپور تالیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کا اس کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا، اور اس کے بعد اپنے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سرپرست اعلیٰ حاجی خورشید ازارمی صاحب، چیئرمین کے امیدوار اقبال جدون بھائی، اسلام جدون بھائی، ساجد بھائی، آصف تنولی، اور وارڈ 1 سے جنرل کونسلر کے امیدوار سرتاج مزائی بھائی، وارڈ 4 سے جنرل کونسلر کے امیدوار عوامی خدمتگار پینل شہزاد تنولی بھائی، اور آج کے ہمارے روح رواں ہمارے بھائی ہمارے جس سے ہمیں دلی خوشی ہوئی، ہزارہ تحریک میں پوری زندگی اپنی وقف کی، حالانکہ کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں دی، رضا جدون بھائی، فضل وہاب عرفان بھائی، جاوید بھائی، فرقان بھائی، تنویر تنولی، نذیر تنولی، جمیل بھائی، جاوید اوان بھائی، زبیر اوان بھائی، تمام میرے دوست ساتھی بزرگ جو اس رات کے اس قہر میں، حالانکہ آپ نے بہت جلسے دیکھے ہوں گے، بہت پروگرامات آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن کہیں بھی اتنے ٹائم سے تقریباً عشاء کی نماز کا وقت دیا گیا تھا، اور عشاء سے لے کے ابھی 11 کو ہونے کو ہیں، اور لوگ الحمدللہ دھڑلے سے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور تمام لوگ کسی چیز کی کسی کا جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو میں اس کے تمام ساتھی دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باتیں تمام دوستوں احباب ساتھیوں نے الحمدللہ بہترین کی، اور ہمارے اس محفل کے جو میں بھول گیا تھا، میں کہتا ہوں کہ پورے ملیر کے اندر ہمارا ڈسٹرکٹ ملیر تھا، وہ ڈسٹرکٹ ملیر کو 3 ٹاؤن پہ مشتمل کر دیا گیا ہے، محیط کر دیا گیا ہے، ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، ٹاؤن سسٹم بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ابراہیم ادری ٹاؤن، ملیر ٹاؤن اور گڈاب ٹاؤن۔ ہمارے یہ آصف اوان بھائی اس کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے اس کو عزت سے نوازا، اس کو تیر کا نشان دیا۔ جی خورشید صاحب، آپ ایک مجھے ہوئے سیاسی کھلاڑی ہیں، آپ باخبری لگائیں الحمدللہ، سیاست کے چپے چپے سے، سیاست کے کونے کونے کو آپ جانتے ہیں، جس تحمل انداز سے آپ بات کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ خود بن جاتی ہے۔ اس آصف اوان بھائی کو
UC 6 گل احمد جو پڑتا ہے مسلم آباد کالونی، وہاں کا یہ پیپل پارٹی کا امیدوار ہے. اس کی جرأت پر میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی عوامی خدمت گار پینل کے ساتھ ڈنڈے سے کھڑا ہے. اس کے علاوہ سردار عتیق کو سلام پیش کرتا ہوں، اس سردار عتیق کو جو پاکستان پیپل پارٹی کا نظریاتی چیلا ہے. کتنے پریشر اور دباؤ میں، کتنی منتیں اور تلوں کے باوجود کیا کیا نہیں کیا گیا، اس کے باوجود یہ سردار عتیق کھڑا ہے. انصر بھائی مجھے نظر آ رہا ہے، نذیر تنولی بلال کالنی سے مجھے نظر آ رہا ہے. میں تمام دوستوں ساتھیوں کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. میں آپ تمام دوستوں سے یہ بات بتاؤں کہ شروع سے جولائی سے لے کے اس اکتوبر تک تقریباً 4 ماہ ہونے کو ہیں. ابھی تلک اس کشم و کش میں سے ہم نہیں نکلے. ابھی بھی پتہ نہیں، ابھی بھی معلوم نہیں کہ الیکشن ہو پائیں گے یا نہ ہو پائیں گے. لیکن قسم خدا کی بہت سے ساتھیوں نے مشورہ دیا، بہت سے تنظیموں کے دوستوں نے ہمیں مشورہ دیا. ہمارے اندر ایک بھائی چارہ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر ایک دوستی اور رشتے کا تعلق ہے. اس تعلق کی بنا پہ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ صنم بھائی ہر جگہ ٹھنڈ پڑی ہے، آپ کو کیا ہے تو میدان میں آپ نکلتے ہو، دشمنوں کو ہوشیار کرتے ہو، ان کو لوٹاتے ہو اور وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں. آخر آپ کیوں ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہو؟ نہیں تو کسی کے پاس اتنا فالتو پیسہ اور ٹائم نہیں ہے کہ اس نفسا نفسی کے عالم میں، اس مہنگائی کے اس دور میں کوئی جلسے کرے اور لوگوں کو تنگ کرے. میں نے بولا وہ جلسہ ہم نے اس گروپ کے حوالے کیا. آج کا یہ جلسہ، آج کے یہ پیسے الیکشن 10 سال بعد ہوں، آج کا یہ جلسہ اس مخالف کے نام کرتا ہوں اور اپنا بیانیہ، اپنی آواز، اپنی سوچ، اپنے دل کی بات انشاءاللہ اپنے لوگوں تک پہنچاؤں گا. اور انشاءاللہ میں ایک بات کروں، بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بات کرتے ہوئے سنا اور دیکھا، اگر ذاتی مفادات کی بات آتی ہے تو ذاتی مفادات کے لیے میرے پاس لینے کے لیے اس ٹائم بہت کچھ ہے. میرا ڈویژن سے لے کے ڈسٹرکٹ تک کے ذمہ دار میری منتیں کر رہے ہیں. وہ منتیں، میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں. آپ کی طاقت سے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، آپ کی طاقت سے، خدا کی مدد سے، میری ماں کی دعاؤں سے الحمدللہ یہ عزت اللہ نے مجھے عنایت کی ہے. میری منتیں کر رہے ہیں. میں اگر بیٹھنا چاہوں، میں اگر مالی فائدہ لینا چاہوں، اگر میں عزت سمیٹنا چاہوں، خدا کی قسم کہ ذاتی مفادات کو میں علاقائی مفادات پہ قربان کر دوں. لیکن میں نے کیا کہا تھا، جولائی بھی میری فیس بک کی آئی ڈی پہ آپ جا کے میرے پروگرامات دیکھ سکتے ہو، لمحہ بلمحہ آپ ایک بات سن سکتے ہو کہ شروع روز سے اول یہ کہا تھا کہ صنم تنولی کھڑا ہے، کھڑا تھا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کھڑا رہوں گا. ووٹ ملے یا نہ ملے، ووٹ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. ہم ان بلاؤں کے خلاف، ان سرماؤں کے خلاف، ان جو ظالم جابر اس سسٹم کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے گھر سے بہت عنایت کی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 ٹائم کی اللہ تعالیٰ عزت اور حیا سے دیتا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے جلسے کروں، مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کی منتیں کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کے گھر کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے مسائل کھڑے کروں. ایک ایک بندہ جو میرے ساتھ گھومتا ہے اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کو تھریٹ دی جا رہی ہے، اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ایک باپ سے ہوں اور اس خدا کے اوپر میرا ایمان اور یقین ہے. میں ووٹ کے لیے یا سیٹ کے لیے نہیں لڑ رہا. الحمدللہ 2015 میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، 2019 کے اندر ادارے ڈیمولش ہو جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی اس شیرپاؤ کی کچی آبادی کے لیے جو ہم نے کیا، وہ اہلیان شیرپاؤ کالونی اس کی گواہی دیں گے، شہادت دیں گے. ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے سیٹ کے بغیر عزت سے نوازا ہے. اب میں نکلتا ہوں تو 700 اور 800 بندے میرے پروگراموں میں نکلتے ہیں. مجھے کیا ضرورت ہے اس مسالم سسٹم سے لڑنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اپنے لوگوں کو ناراض کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے رکاوٹ اور پریشانیاں بنانے کی. لیکن بات اس طریقے سے ہے کہ جس قبیلے سے، جس مٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں،
मत और गयूर है। वो किसी ने क्या खूब बोला, गरीब तो खुदा ने किया, बेगैरत किसने किया। या मैं इस जज्बे से, इस नीयत से खड़ा हूँ। तो आप तमाम दोस्तों से दरखास्त करता हूँ, पिछले दिनों क्या हुआ, या बर्गर चौक पे जो जलसा था उसमें क्या हुआ, या वो रात की तारीकी में 2 बजे शेरगांव में क्या हुआ, ये सब आपके सामने है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग बेवकूफ नहीं हैं, मेरे लोगों में अवेयरनेस है, मेरे लोग शऊर रखते हैं, मेरे लोगों में बेदारी की लहर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप चाहते हो, अगर आप इलेक्शन, आपने किसी न किसी को तो वोट देना है, कोई ना कोई तो कामयाब होके आएगा। लेकिन इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि खुदा इस इम्तिहान में हमें कामयाब करे और ये इलेक्शन गुजर जाए। फोन आपने करना है, ताज़ियत आयदत का आपने बताना है, काम का आपने बताना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की हुक्म से, खुदा की मदद से इस मजमे को गवाह बना के कहता हूँ कि ये सनम इंशाअल्लाह जितनी इसकी चादर है उसकी वसात से बढ़कर इंशाअल्लाह आपके काम आएगा। और फिर आपको पता चलेगा कि जो ये बात रिकॉर्डिंग रखना अपने पास, ये आजकल वो दौर नहीं है कि कोई बात कह दे और फिर वो भूल जाए। अपने पास इसको गवाही के तौर पे रखना कि इंशाअल्लाह ताला आपकी जहां जहां मुझे से नाचीज की जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह आपके काम आएंगे और आपके लिए पहुंचेंगे। और जितनी हमारी इस्तेताअत है उससे बढ़कर इंशाअल्लाह स्ट्रगल और एफर्ट्स करेंगे, कोशिश और मेहनत करेंगे। तो मैं आप तमाम दोस्तों साथियों से गुजारिश करता हूँ कि क्या क्या हुआ वाजी खुर्शीद साहब ने आपको बता दिया। आइंदा आने वाले दिनों का भी नहीं पता चलता कि हम आपके दरमियान रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इतना यकीन और ईमान के साथ कहता हूँ, अगर ये जज्बे इसी तरीके से बेदार रहे, अगर आपके दिलों, अगर आपकी मोहब्बत इसी तरीके से रही, यही यूनिटी रही, यही इज्तिमाइयत रही, यही इत्तेफाक रहा, तो किसी का बाप मंजिल पे इंशाअल्लाह मंजिल पे जाने से नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह किसी शख्स में इतनी जुर्रत नहीं है कि जो हमारे रास्ते में आए। ये जबर, ये दोष, ये धमकी, ये दौर चले गए, हमने ये वक्त पहले भी देखे हैं, अब भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन उन नाकाम और अदना से दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, इतना जुल्म करो जितना कल बर्दाश्त कर सको। इंशाअल्लाह आज अगर हमारी बारी है तो अपनी बारी का फिर इंतजार करना, क्योंकि हम बदला नहीं भूलते। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैदान के अंदर मुकाबला करो। आप अगर जीतते हो, 4 तंजीमें आपने बनाई हैं, 4 तंजीमों के स्ट्रक्चर आपके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से लेके नीचे तक आपका है, डीसी मतलब एक यूसी के सेक्रेटरी तक, सुपर तक आपके पास है। वाटर बोर्ड की बात करूं, डीएमसी की बात करूं, केएमसी की बात करूं, यूसी की बात करूं, तमाम इदारे आपके इदारे अख्तियार में आते हैं, आपके अंदर आते हैं। फिर 4 तंजीमों का बावजूद भी आप ये क्या साबित करना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो डर और खौफ के आलम में है। क्यों? कि जो शख्स हादा हाथ मिलाता हो, जो शख्स जमीनी खुदा बनता हो, जो शख्स इंसान को इंसान न समझता हो, उस शख्स को गरूर मेरे रब को पसंद नहीं, और गरूर वाली जात सिर्फ उस अल्लाह की है। इंसान क्या होगा और गरूर क्या करेगा? इंशाअल्लाह मैं आपको चैलेंज देता हूँ, दावा नहीं करता, दावा बड़ी बड़ाई में आता है, दावा तकब्बुर में आता है, और गरूर मेरे रब को अच्छा नहीं लगता। इंसान क्या होगा और गरूर क्या करेगा? आओ मैदान में मुकाबला करते हैं, आओ आपको चैलेंज देता हूँ, आप जीते हम तस्लीम करेंगे इस जीत को। लेकिन ये कहाँ का तुक है, ये कहाँ का तरीका है? जहाँ हम जाते हैं आप हमारे लोगों के पीछे चले जाते हो, हमारे लोगों को लॉलीपॉप देते हो, हमारे लोगों को तरक्याती स्कीमों की वोट देते हो, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते हो। जब आपके डंडों में नहीं आते तो उनको आप घूस और धमकी से डराते हो। तो अफसोस की बात है, अलमिया है, सोच है, लम्हा फिक्रिया है। इंशाअल्लाह आप ये प्रोग्राम मैंने इलेक्शन के लिए नहीं किया, इलेक्शन हो कल की तारीख में पोस्टपोन हो जाए, कल की तारीख में डिले हो जाए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। ये प्रोग्राम इस शैतानी कुव्वत के सरपरस्त को पैगाम देना था कि इंशाअल्लाह लोगों में बदलाव आ चुका है, लोगों के अंदर जीने का तरीका आ गया है, लोगों के अंदर सही और गलत की पहचान आ गई है। तो आप हाथ खड़े करके अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये बताते हो कि इंशाअल्लाह अगर इलेक्शन 2 साल बाद हो या इलेक्शन 23 को हो या इलेक्शन 28 को हो, आप अहले हक का साथ दोगे।
انشاءاللہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. وعلیکم السلام. یوسی سیون کی مجبوری ہے. قدم بھائی قدم بڑھو.